بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وقال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اس قرآن کو جو ہم نے اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا ہے اللہ پاک نے، اکٹھا نہیں اتارا، بعض قرآن اللہ نے اتارا ہے. تو فرمائے کہ اس میں جو ہے وہ شفا ہے، اس قرآن کے اندر ما ہوا شفاء و رحمت، اور اس میں رحمت بھی ہے مومنین کے لیے. ولا یزید الظالمین، لیکن یہ قرآن جو ہے مومنوں کے لیے تو رحمت ہے، لیکن کافروں کے لیے یہ رحمت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ نقصان ہے کہ وہ آخرت میں نقصان میں رہیں گے. قرآن کو نہیں مانیں گے تو نقصان میں رہیں گے. ہاں، وہ الگ مسئلہ ہے. ایک طریقے سے قرآن جو ہے وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ کفار کو قیدی بنا لیا جائے، جو اسلام نہیں لاتے ان کے ساتھ قتال کیا جائے. تو یہ ان پر رحم ہے دراصل، کہ ان کو جو ہے وہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مسلمان ان کو قتل کر دیتے ہیں. یہ ان کے حق میں رحمت ہے اور نرمی ہے، کیونکہ اگر یہ قتال اور جہاد نہیں ہوتا تو پھر ڈائریکٹ آسمان سے ان پر عذاب آتا، اور وہ اس سے سخت ہوتا، جو کہ مسلمان ان کو تلوار سے قتل کر دیتے ہیں. تو اللہ کا عذاب جو تھا وہ زیادہ سخت تھا. تو یہ قرآن ان کے لیے بھی اس وجہ سے وہ ان کے لیے بھی رحمت ہے. لیکن یہاں پر رحمت جو ہے یہ مومنین کے لیے خصوصی، اور شفا جو ہے قرآن اس میں شفا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ شفاء الابدان و شفاء القلوب، کہ اس میں بدن کی امراض کی بھی شفا ہے، ظاہری امراض جو ہیں، اور اسی طرح باطنی امراض، دلوں کے امراض، شہوات کا مرض، شبہات کا مرض، بدعات کا مرض، شرک کا مرض، ان سب کا علاج قرآن میں ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن تو اہل ایمان کے لیے سراسر ہدایت ہے اور شفا ہے اس کے اندر. یہ ہے قرآن. ہمارے پاس جس موضوع کی جس وجہ سے ہم نے ان آیت کی تلاوت کی ہے، یہ جو ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ایک بہت بڑا مسئلہ وہ رونما ہو چکا ہے. اور وہ اس طرح کے ایک شخص کہ جس کا نام ملا علی کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، ملا اس کو بولتے ہیں، اور وہ عراق کا رہائشی، عراق کا باشندہ ہے، کردستانی. اور ملا در حقیقت ہمارے یہاں تو ملا اس کو کہتے ہیں کہ جو عالم ہو، حالانکہ وہ شخص جو ہے وہ عالم بھی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پر احسان الطیبی کی ویب سائٹ، اس پہ انہوں نے اس شخص کا جو ہے ان سے بھی سوال ہوا تھا. کافی آپ ان کا نام لکھیں تو کافی جو ہے چیزیں آ جائیں گی، ان کی ویڈیو ہاتھ بھی آ جائیں گی کہ ماشاءاللہ جس کو پکڑ رہے ہیں شفا ملے بغیر اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے، کہ جب تک اس کو شفا نہیں مل جائے یہ بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور
دوسری ویب سائٹ آپ کو ملیں گی کہ جنہوں نے اس کو دجال کہا ہے، اور ویب سائٹ ملیں گی جنہوں نے کہا ہے کہ بھائی اصل تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے جو دم کرتا ہے وہ تو جائز ہے. انہوں نے عام بات کی ہے، اور بعض نے اس کی تفصیلات اس شخص کی لکھی ہے کہ بھئی یہ ایسا ایسا آدمی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شخص جو تھا، یہ آج بھی اس کو دیکھ لو، اس کے پاس علمی لحاظ سے اس کے پاس ایک ڈگری بھی نہیں ہے، کہ کوئی ایک ڈگری اس کے پاس ہو جو اس نے کسی مدرسے سے لی ہو یا اس نے کوئی تعلیم کی ہو. ایک دن اپنی زندگی میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی. یہ شخص جو ہے مسجد کا جو ہے وہ چوکیدار تھا، مسجد میں صفائی کیا کرتا تھا. اور صفائی، چونکہ صفائی مسجد کے اندر صفائی کرنا ایک شرف کا کام ہے، اللہ کا گھر صاف کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد وان تنظف وتطیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجدوں کو بنانے کا، خوشبو لگانے کا، پاک کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ شخص یہ کام کرتا تھا، یہ کام تو اچھا ہے، لیکن یہ شخص یہ کام بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتا تھا، بلکہ ہفتے میں 2 دن ہی آتا تھا اور باقی پورا ہفتہ کام نہیں کرتا تھا. کبھی وہاں چھپ گئے، کبھی وہاں. بالآخر اس کو مسجد سے نکال دیا گیا. مسجد سے نکلنے کے بعد جب یہ مسجد سے نکلا، ادھر ادھر چلے گیا، شہرت ہو جاتی ہے مسجد میں، ہر وقت ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے، داڑھی میں ٹوپی ووپی لگائی ہوتی ہے، تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی ہوگا، کوئی مولانا صاحب ہوں گے. یہ تو یہ مشہور ہو گئے ملا کے نام سے، اور اس نام سے مشہور ہوگا کہ بھئی یہ تو دم وم بھی کرتے ہیں. چونکہ وہاں پر یہ ہوتے تھے تو دم وم انہوں نے کسی کو کر دیا ہوگا، تو بس انہوں نے اپنے آپ کو اس بات سے مشہور کر لیا کہ یہ جو ہے وہ دم کرتے ہیں. دم کرنے سے ان کی تھوڑی شہرت بھی ہو گئی، لوگ جہاں بھی دم دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، بیمار وغیرہ لوگ، تو ان کی تھوڑی شہرت اس وجہ سے ہو گئی. یہ پیسے نہیں لیا کرتے تھے، آج بھی پیسے نہیں لیتے یہ، اور بس یہ اتنا کرتے تھے کہ ایک نمبر جو ہے وہ چٹھی پر لکھ کر مریض کو یہ دے دیا کرتے تھے کہ یہاں سے یہ شہد لے لینا، حبۃ السودا، یہ جو کلونجی ہے یہ لے لینا، اتنی کھا لینا. وہ وہاں پر جاتا تھا، دکان سے 1 کلو شہد وغیرہ لیتا تھا. دکان والا اس کو شہد باہر جو ہے 1000 روپے کا مل رہا ہے تو مریض کو 1500 2000 کا ٹکا کے بیچ دیا کرتا تھا. مریض چلا جایا کرتا تھا، دکان جو ہے کمیشن کردی صاحب کو، کردستانی صاحب کو پہنچا دیا کرتے ہیں. دھیرے دھیرے ان کی ترقی ہوتی گئی. چونکہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے کافی، آپ کو یہ بات پتہ ہوگی، ہمارے بھی کافی دوست جنہوں نے اس حوالے سے کافی ان کو معلومات ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں، یعنی دنیا آپ کو کمانی ہے، تو یہ بڑا بہترین کام ہے. اس کے لیے نہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے لیے ڈگری کی ضرورت ہوتی. بس آپ بیٹھ جائیں کہ میں فی سبیل اللہ دم کرتا ہوں، پیسے میں نہیں لیتا. یا آپ ڈبہ پاس میں رکھ لیں، یہ طریقہ بھی اب پرانا ہو گیا ہے، پہلے ڈبہ رکھا ہوتا تھا، یا وہاں پر چادر بچھا دی کہ جو دے رہا ہے وہ دے کے چلے جائے. اس میں ہی بہت جمع ہو جاتے ہیں، بہت پیسے جمع ہو جاتے ہیں. دھیرے دھیرے ان کا یہ کاروبار، یہ کمیشن والا چلتا گیا، یہاں تک کہ یہ کافی ان کا پیسہ جمع ہو گیا، اور انہوں نے ایک اسپتال کھول لیا مستشفیٰ محمد کے نام سے اپنے علاقے میں. اور وہ مستشفیٰ جو کہ عربی میں اسپتال کو کہتے ہیں، تو وہاں پر یہ دم وم وغیرہ کیا کرتے تھے. لوگوں میں ان کی شہرت ہو گئی، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ وہ خاتون کو اٹھا دیا انہوں نے، فلانا اندھا تھا اس کو ماشاءاللہ دم کیا تو فوراً ایک دم بینائی اس کی آ گئی. اور اس طرح بہت سارے، اور پھر ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان پر تو ٹھیک یقین نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کیسی ویڈیو. پھر اس میں انہوں نے غیر شرعی کام بھی اس میں بہت کرتے ہیں. اور سب سے بڑا ان کا دھوکہ کیا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ قرآن کی آیت سب کے سامنے پڑھتے ہیں، اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں قرآن سے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شفا میں نہیں دیتا، شفا دینے والا اللہ ہے. یہ بات بھی ان کی صحیح ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، مریض پہ قرآن پڑھنا چاہیے، شفا والی آیت پڑھنی چاہیے. لیکن یہ شخص جو ہے یہ کون ہے، کیسے شفا ہو رہی ہے، اس حوالے سے ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کا عقیدہ کیا ہے، اس شخص کا عمل کیا ہے. کیونکہ من شروط الراقی، دم کرنے والے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کا عمل بھی درست ہو. یہ نہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوتا ہو کہ میں دم کر رہا ہوں، میں فلانی جگہ پہ اس کی ڈنڈی ماروں گا، پھر باہر نکل کے سب کے سامنے آیتیں اس عورت پر وہ پھونکتا ہے. یہ کام ہی کرتا ہے اپنے علاقے میں. اور اسی طرح اور بھی کئی کام ہیں. المہم صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. تو آپ ذرا پوچھیں ان کا عقیدہ کیا ہے.
حالانکہ ہم نے جہاں تک معلومات کی ہے تو وہ جو ہے وہ ماتوریدی ہیں وہ، اور وہ صحیح العقیدہ والے نہیں ہیں. علم کا ان کے پاس علم کا کوئی کسی کتاب کے وہ غلاف پر بھی وہ نہیں گزرے، تو ان کو عقیدے کی کیا خبر، ان کو کسی چیز کی کیا خبر. دم کے پیشے پہ وہ مشہور ہو چکے ہیں. اور یوٹیوب میں جو ان کی ویڈیو ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ ایسی تھی. کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عورت کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. عورت نوجوان عورت ہے، خوبصورت وہ لگ رہی، اس میں آپ دیکھیں کوئی بھی دیکھے تو وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے. وہ تو وہ عورت بیٹھی ہوئی لیٹی ہوئی نیچے، یہ اس کے قریب جا کے جو ہے وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے ہاتھ کو کہہ رہے ہیں کہ قومی یا ید، اے ہاتھ اوپر ہو جاؤ، حرکی، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ جو ہے حرکت دو، حرکت کرو. اور پھر وہ اس میں وہ قرآن پڑھتا ہے. قرآن پہ تو انہوں نے، ان کا جو قرآن ہے یہ بھی کوئی حافظ نہیں ہے قرآن کے، بلکہ یہ انہوں نے بعض آیتیں یاد کر لی ہیں اور وہ بھی غلط پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی آپ کو ویڈیوز ملیں گی یوٹیوب پہ، لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا ہے، قراء حضرات نے، کہ یہ قرآن کے اندر لحن جلی کرتے ہیں. لحن جلی یعنی واضح واضح قرآن کو غلط پڑھنا، جس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یشفینی، یہ اتنی یا یہاں پر کاسی، یہاں تو ایک یا ہے یشفین، یشفین، اور پھر نون کے نیچے کسرہ ہے، وہاں پر یشفینی. یعنی جس طرح ان کا مقصد ہوتا ہے اس طرح وہ آیت پڑھتے ہیں. ما هو شفاء ورحمۃ، ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمۃ، اس طرح پڑھتے ہیں. ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو تھوڑی ہے یہ، ما هو شفاء ہے. تو اس طرح یہ قرآن کی آیات بھی غلط پڑھتے ہیں. تو اس شخص کا مقصد جو ہے وہ شہرت ہے. اور یاد رکھیں کہ صحابہ میں، تابعین کے دور میں، ائمہ کے دور میں ہمیں کوئی ایک عالم بھی اس طرح نہیں ملتا جس نے اپنا یہ کاروبار کھول لیا ہو کہ میں دم کرنے والا ہوں. بلکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ میرے دم سے فوراً کسی کو شفا مل رہی ہے تو وہ چھپتے تھے کہیں میری شہرت نہ ہو جائے. جو ان کے پاس دم کے لیے آتا تھا اس پر دم کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ شہرت پسند نہیں تھے. وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگوں پر دم، یعنی یہ نہیں کہتے کہ میں دم کرنے والا ہوں، فلانی جگہ پر میں بیٹھا ہوا ہوں. جیسا کہ یہ صاحب جو کہتے ہیں کہ بھائی لاؤ. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی عراقی ہیں، ادھر مدینہ میں ہمارے ساتھ ہیں. ان سے میں نے کل رابطہ کیا، میں نے کہا یار اس شخص کے بارے میں تھوڑا بتایا جائے. ہم نے بھی معلومات کی تھی، لیکن ہم نے ان سے بھی پوچھا کہ یار تمہارے علاقے سے ہی ہے، تمہارے ملک سے تمہیں زیادہ پتہ ہوگا. اس نے کہا کہ بھائی ہم نے بھی ان کے بارے میں کافی سوالات کیے ہیں، ہمارے علاقے کے جو علماء ہیں وہ ان سے ڈراتے ہیں کہ بھائی اس شخص کے پاس نہ جاؤ، یہ آدمی صحیح نہیں ہے. اور پھر یہ شخص، انہوں نے مجھے یہ بات بھی بتائی کہ یہ شخص جس کا علاج کرتا ہے 6 مہینے میں، یعنی وہ شخص اگر کوئی بالفرض ٹھیک ہو بھی جاتا ہے، اکثر تو یہ کہ وہ دھوکہ ہے. جیسا کہ آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی بچی کو دم کر رہے ہیں تو وہ بات نہیں کر سکتی، وہ تو ایک دم اس سے کہتی کہ چلو بات کرو، اللہ کہو، تو وہ یوں کر لیتی ہے اللہ. اب آواز تو نہیں آ رہی اللہ کہنے کی، لیکن وہ یوں منہ کھول لیتی ہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ آواز نہیں سنائی گئی ویڈیو میں. اسی طرح اور بھی کئی اس طرح کی ویڈیوز ہیں. تو وہ جو ہمارے عراقی دوست ہیں انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ یہ ان کے دم سے جو شخص ٹھیک ہو جاتا ہے 6 مہینے بعد دوبارہ آ جاتا ہے، اس پہ وہی چیز اس پہ آ جاتی ہے. بہرا ہے تو بہرا ہی رہتا ہے، اندھا ہے تو دل فرض اگر ہو بھی جاتا ہے تو دال میں کچھ کالا ہے. اور پھر یہ شخص جو ہے وہ کسی مدرسے کی جو ہے پیچھے سے بھی نہیں گزرا کہ علم کا کوئی کلمہ اس کے کان میں پڑا. عورتوں کے ساتھ خلوت بھی کرتا ہے اپنے اس میں کہ میں اس کو دم کرنے کے لیے اندر لے جا رہا ہوں، فلانی جگہ پر میں ڈنڈی ماروں گا، اس کا میں جن نکالوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. پھر باہر لا کے سب کے سامنے آیتیں پڑھتا ہے. اور سر پہ ہاتھ پھیرنا اور ادھر ہاتھ پھیرنا یہ تو عام سی بات ہے. ہم نے کل دیکھا ایک ویڈیو میں کہ ایک عورت کے سر پہ یوں ہاتھ پھیر رہا ہے وہ، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ما مسا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ قط، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا. اور یہ شخص جو ہے عورتوں کو چھوتا ہے، ان کو ہاتھ بھی لگاتا ہے. تو یہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ دم تو جائز ہے، جاہلیت میں بھی لوگ دم کیا کرتے تھے. کفار وہ آئے جب صحابہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دم کرتے ہیں.
کیا خیال ہے اس بارے میں، ہمارے دم وم وغیرہ کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بأس بالرقیٰ ما لم تکن شرکن، کہ یہ دم وغیرہ میں کوئی حرج نہیں، دم کرو لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے، یعنی قرآن اور حدیث سے دم کرو، واضح واضح الفاظ میں دم کرو۔ تو یہ شخص واضح واضح الفاظ میں تو دم کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ ایک تو یہ شخص شہرت کا جو ہے وہ لالچی ہے، اس نے سارا پیسہ اس نے اسی وجہ سے کمایا ہے۔ دوسرا، یہ شخص جو ہے کوئی اس کے پاس علمی شہادہ نہیں ہے، لوگ اس کو ڈاکٹر، شیخ، ملا، فلانا فلانا کہتے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ اس کے پاس ڈگری وگری اس کی نہیں ہے، تو اس پر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کہیں سے بھی جا کے اپنے علاقے کے کسی متقی عالم سے آپ دم کروا لیں، وہ آپ پر جو ہے وہ قرآن پڑھ کے آپ پر پھونک دے گا، جن کا بھی علاج ہو جائے گا، جادو کا بھی، سب چیزوں کا علاج ہو جائے گا۔ تو اس پر انسان نہ اس شخص کے پاس جائے اور نہ اس کی باتوں میں دھوکہ کھائے۔ اور ایک بات جو میں بتانا بھول گئی، ادھر سعودی عرب میں ایک دفعہ آئے تھے تو ان کو پولیس والوں نے یہاں پر پکڑ کے جیل میں بھی ڈال دیا تھا۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو بٹھا بٹھا کے سر پکڑ پکڑ کے جو ہے پھونکے مار رہے تھے، لوگوں نے بول دیا ہو کہ بھئی فلانے صاحب آئے ہیں فلانے ملک سے، تو لوگ ان پر آ گئے، جمع ہو گئے، تو پولیس نے ان کو پکڑ کے جیل میں بھی ڈال دیا تھا یہاں پر۔ تو ایسے شخص پر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو لوگ ہمارے پاکستان میں پاگلوں کی طرح ان کے پاس آئے جا رہے ہیں، کہ ہمارے پورے پاکستان میں اتنا کوئی متقی انسان نہیں ہے کہ آپ اس سے جا کے دم کروا لیں، اتنی اللہ جو ہے اس کی دعا قبول نہیں کر رہا کہ بس یہی رہ گیا ہے۔ آپ ایسے انسان کے پاس آ رہے ہو کو جو نہ تو قاری ہے قرآن کا، نہ وہ عالم ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ علماء اس کی طرف جانے کا کہتے ہیں، اپنے ملک کے علماء جو ہے اس کو اس طرح کہنے کا، یہ تاجر انسان ہے، یہ فری میں دم کے نام پر پیسے کما رہا ہے۔ ہمارے دوست نے ہمیں بتایا کہ خلیج کا ایک عربی، اس نے اس کو فون کیا، ان کے بچے کو کوئی بیماری تھی، کروڑ پتی لوگ ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، انہوں نے اس کو فون کیا کردی صاحب کو، کردستانی صاحب کو، ملا کو، کہ آپ آئیے ہمارے بچے کو آپ دم کیجیے، کیونکہ یہ کردستانی صاحب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں، جو جتنا پیسہ آپ کے آنے کا خرچہ، جانے کا خرچہ، اس کے علاوہ جتنا پیسہ بولیں گے ہم دیں گے، بس یہ کہ دم کیجئے کہ ہماری یہ علاج ہو جائے۔ یہ آئے ہی نہیں ان کے بولنے پر، کیونکہ پتہ ہے وہاں پہ پردہ چاک ہو جائے گا فضول میں، یہ گئے ہی نہیں وہاں پر، ان کی انہوں نے دعوت ہی قبول نہیں کی، حالانکہ اب جانا تو چاہیے تھا۔ تو اس طرح ہمارا مقصد یہ نہیں کہ کسی پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ایک سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہماری عوام تو جب پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے گیرج میں ایک صاحب بیٹھے ہیں دم کر رہے ہیں، اس کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شفا مل جائے، حلال طریقے سے ملے، حرام طریقے سے ملے، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح العقیدہ جو انسان نہ ہو تو وہ قرآن بھی پڑھے تو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے، صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن ظالموں کو جو ہے وہ نقصان میں ڈال دیتا ہے، اور ان کے نقصان میں جو ہے وہ زیادتی کر دیتا ہے۔ ظالم دو طرح کے، ایک وہ ظالم جو قرآن کی تصدیق ہی نہیں کرتا، جو کہ کافر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو تصدیق تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی ظالم ہے۔ تو انسان قرآن پر عمل کرے، یہ عمل کرنا ہی جو ہے وہ شفا کا باعث بن جائے گا، اور آپ کو اللہ پاک شفا دے دیں گے۔ تو انسان جو ہے وہ فضول میں کسی کے پاس نہ جائے، بلکہ خود دم کرے، اپنے علاقے کے کسی عالم کے پاس جائے۔ یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ کر جو ہے وہ انسان دھوکہ نہ ہو کہ فلانے کو شفا مل گئی، فلانے کو مل گئی۔ اور پھر یہ شخص جو ہے، انہوں نے لکھا ہے احسان العتیبی، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ یہ شخص انسان کے بول کے پینے کو بھی جائز قرار دیتا ہے، کہ انسان کے پیشاب کو بھی پیا جا سکتا ہے علاج کے لیے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم مٹی کھاؤ روزانہ، بعض جو علاج کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ اور اسی طرح ٹیشو پیپر جو ہے، یہ سوکھا ٹیشو پیپر، یہ کھاؤ، اس سے آپ کا علاج ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اپنے ایک علاج تجویز کر لیا ہے، اپنے آپ کو ایک معالج سمجھتا ہے۔ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ خود بھی اس طرح کے دھوکے بازوں سے بچیں کہ جو نہ تو علماء ہیں اور دم کے نام پر وہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو ایسا کام، ایسے لوگوں کی جو ہے وہ چالوں میں آپ نہ پڑیں،
اور نہ ہی یوٹیوب کے جو ہے وہ ویڈیوز پر آپ دھوکا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو ہے وہ تاجروں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔